ابھی میں گھر پہنچی ہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ کہ میری سہیلی کی میسیجز میرے شوہر کے نمبر پہ آنے لگے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تمہاری سہیلی کی میسیجز آ رہے ہیں۔ میں نے اس کو فوراً کال بیک کی تو کہتی ہے کہ میں چیک کر رہی تھی کہ نمبر ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجھے بات تو تھوڑی عجیب لگی لیکن میں نے پھر اس کو اگنور کر دیا۔ اس کے بعد جتنے دن میرا شوہر گھر رہا، میری دوست کا روز کوئی نہ کوئی کال یا میسج آ جاتا اور میں اس سے بات کر لیتی تھی۔ اور پھر میرے شوہر تقریباً 1.5 مہینہ رہنے کے بعد دوبارہ آؤٹ آف سٹی کام کے سلسلے میں چلے گئے، لیکن ان کا یہ جانا میرے لیے اتنی بڑی تباہی لے کر آئے گا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں جب بھی اپنے شوہر کے نمبر پہ کال کرتی تو تقریباً ان کا نمبر بزی آتا اور میں کال اپنے گھر کے نمبر سے کرتی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کاروباری بندہ ہوں، مجھے کئی لوگوں کی کالز آتی ہیں، میں نے اپنے کئی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ان کا یہ جواب سن کر کچھ حد تک میں بھی مطمئن ہو جاتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی لائف بہت زیادہ بزی ہے۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ایمرجنسی میں ان کے پاس جانا پڑا۔ جس شہر میں میرے شوہر کا کاروبار تھا وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ بہرحال گئی تو میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھی لیکن وہاں پر میرا سٹے پرمیننٹ ہو گیا، لیکن میرے شوہر کا دھیان بالکل بھی میری طرف نہ ہوتا اور اس بات نے مجھے پریشان بھی کافی حد تک کیا۔ پھر میں جب دیکھتی تو میرے شوہر ہر وقت موبائل میں لگے رہتے اور کبھی بھی مجھے ویلیو نہ دیتے، میری بات نہ سنتے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کے نمبر میں میری جو سہیلی کی کال آ رہی تھی، میں نے سمجھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے کال کر رہی ہے۔ ابھی میں نے کال اٹھائی ہی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ جانو تم تو مجھے بھول ہی گئے ہو، تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا، لیکن تم اپنی بیوی کے آتے ہی مجھ سے آنکھیں پھیر کے بیٹھ گئے ہو۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا شوہر جب نہا کر واش روم سے باہر آیا تو میرا موڈ کافی خراب تھا۔ اس نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میری دوست کی کال آئی تھی تمہارے نمبر پہ اور وہ تم سے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کو جواب نہیں دیا، میں نے کال کٹ کر دی۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے شوہر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مجھے بڑی ہی غلیظ گالیاں دی اور پھر مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ اس نے مجھے اتنا مارا جب تک اس کا دل ٹھنڈا نہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے میرے سامنے ہی میری اس سہیلی کو کال کی اور اسے کہنے لگا